إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آج کا ہمارا موضوع کہ اپنی وفات کے بعد شہداء کہاں زندہ ہیں۔ فرقہ پرستوں نے امت کو بہکایا کہ یہ قبر والا زندہ ہے، سنتا اور دیکھتا ہے۔ اپنے اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے جہاں انہوں نے انبیاء علیہم السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اپنی قبروں میں زندہ دکھانے کی کوشش کی، وہاں شہداء کے لیے بھی یہی کہا کہ انہیں مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، یہ زندہ ہیں، اور جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء کا مقام تو ان سے بہت اعلیٰ ہے، وہ کیسے اپنی قبروں میں مردہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم قرآن و حدیث سے اس موضوع پر ہدایت حاصل کرتے ہیں کہ اپنی وفات کے بعد شہداء کہاں زندہ ہیں۔ پڑھی گئی آیت سورۃ البقرہ کی 154 نمبر آیت ہے جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ غزوہ بدر کے بعد نازل ہونے والی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، یعنی جو قتل کر دیا گیا وہ مر گیا، لیکن تم انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ساتھ اس بات کو بھی بیان کر دیا گیا کہ انسانوں کو ان کی زندگی کا شعور نہیں، گویا یہ زندگی اس طرح کی زندگی نہیں جیسا کہ اس دنیا میں ہوتی ہے اور جس کا شعور انسانوں کو ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ قد عرفت منزلۃ حارثہ منی، اے اللہ کے رسول کیا آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کا مرتبہ میرے دل میں کیا ہے؟ فَإِن يَكُ فِي الْجَنَّةِ، اگر تو وہ جنت میں ہے، اصبر وَأَحْتَسِب، تو میں صبر کروں گی اور امید رکھوں گی، وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى مَا تَرَى أَصْنَعُ، اور اگر وہ کسی دوسری جگہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكِ، اللہ تم پر رحم کرے، أَوَحَبِلْتِ، کیا تو دیوانی ہو رہی ہے؟ أَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ، کیا جنت صرف ایک ہی ہے؟ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، جنتیں تو بہت سی ہیں، وَإِنَّهُ لَفِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، اور وہ تو جنت الفردوس میں ہے۔ معلوم ہوا کہ شہید جنت الفردوس میں زندہ ہیں۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر کافی تعداد میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین شہید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو یہ آیات نازل ہوئیں جو کہ سورۃ آل عمران کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ تو خوش ہیں اس فضل و کرم پر جو اللہ نے ان پر کیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی خوش ہو رہے ہیں جو ابھی پیچھے ہیں اور شہید ہو کر ان سے نہیں ملے۔ الا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل و کرم ہوا ہے اس سے وہ خوش ہو رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسی سورہ میں ان آیات سے قبل یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا ولو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے بھائیوں کے متعلق کہنے لگے کہ اگر تم ہمارا کہا مانتے تو آج مارے نہ جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، ان سے کہہ دو اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ یعنی ان کے کافر و مشرک رشتہ دار جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے تو آج مارے نہ جاتے اور اس طرح خواہ اپنی زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتے، تو ان لوگوں کو کہا گیا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو اپنی موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ گویا یہ ثابت ہوا کہ ان شہداء کو موت آ گئی تھی، انہیں مردہ ہی نہ سمجھا گیا بلکہ اسی بنا پر انہیں دفنایا بھی گیا۔ غزوہ بدر کی طرح اب پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مار دیے گئے ہیں ان کے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ اس شہادت پر انہیں ان کے رب کی طرف سے جو اجر عظیم ملا ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں، اور انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ واضح ہوا کہ انہیں مردہ سمجھ کر افسردہ ہونے والوں کو یہ بتایا گیا کہ جو اس غزوہ میں شہادت کے بعد موت سے ہمکنار ہو گئے تھے وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں جہاں انہیں اجر عظیم سے نوازا گیا ہے۔ ترمذی کی روایت میں ملتا ہے کہ غزوہ احد میں شہید ہونے والے عبد الرحمن بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جابر، اے جابر، ما لی اراک منکسرا، کیا بات ہے میں تمہیں شکستہ حال دیکھ رہا ہوں؟ قلت یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، استشہد ابی قتل یوم احد، کہ اللہ کے رسول میرے والد احد میں شہید ہو گئے ہیں، وترک عیالا ودینا، اور وہ قرض اور عیال چھوڑ گئے ہیں۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک، کیا میں تمہیں اس چیز کی خوشخبری نہ سناؤں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے ملاقات کی؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کی کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کے علاوہ ہر شخص سے پردے کے پیچھے سے گفتگو کی۔ وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، لیکن تمہارے والد کو زندہ کر کے ان سے بالمشافہ گفتگو کی۔ فَقَالَ يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ، اور فرمایا اے میرے بندے تمنا کر، تو جس چیز کی تمنا کرے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ قَالَ يَا رَبِّي تُحْيِنِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً، تو انہوں نے عرض کی اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے تاکہ میں تمہاری راہ میں دوبارہ قتل ہو جاؤں۔ قال رب عز وجل انه قد سبق مني انهم اليها لا يرجعون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ سب دنیا میں واپس نہیں بھیجے جائیں گے۔ اسی طرح مسلم کتاب الامارہ کی ایک حدیث میں ملتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر شہید ہونے والوں کے لیے جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی جوف طیر خضر، کہ ان کی روحیں سبز اڑنے والے جسموں میں ہیں۔ ارواحہم فی جوف طیر خضر، کہ ان کی روحیں سبز اڑنے والے جسموں میں ہیں۔ لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، ایسی کندیلیں ہیں ان کے لیے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں۔ تسرح من الجنت حیث شاءت، وہ جنت میں جہاں چاہیں پھرتی ہیں۔ ثم تأوی الی تلک القنادیل، پھر انہی کندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ فاطلع الیہم ربہم اطلاعۃ فقال هل تشتہون شیئا،
ان کا رب ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ قالوا انہوں نے عرض کی ایدی شیء نشتہی ونحن نسرح من الجنت حیث شئنا ففعل ذلک بہم، ہم کس چیز کی خواہش کر سکتے ہیں حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں پھرتے ہیں۔ ثلاث مرات فلما رأوا انہم لن یترکوا من ان یسألوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 مرتبہ پوچھا، جب انہوں نے دیکھا کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا، قالوا تو انہوں نے عرض کیا یا ربی اے ہمارے رب، نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دیں، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، تاکہ ہم تیری راہ میں دوسری مرتبہ قتل کیا جائیں۔ فلما رأی ان لیس لہم حاجۃ تریکو، تو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ انہیں اب کسی چیز کی حاجت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا۔ واضح ہوا کہ شہداء کی وفات کے بعد ان کی روحیں ان کے دنیاوی جسموں میں نہیں بلکہ اڑنے والے سبز رنگ کے جسموں میں ہیں۔ شہید سے اللہ تعالیٰ کلام بھی کرتا ہے، لیکن جب وہ اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں ڈال دیا جائے اور وہ دوبارہ اس دنیا میں بھیج دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان سے مزید بات نہیں کرتا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک مرتبہ چلا جائے وہ دنیا میں واپس نہیں بھیجا جاتا۔ بخاری کتاب الجہاد کی ایک حدیث جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ما من عبد یموت لہ عند اللہ خیر، کہ بندوں میں سے جو کہ مرتا ہے اور اس کے لیے اللہ کے پاس خیر ہے، یسرہ ان یرجع الی الدنیا، تو وہ اس دنیا کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا، وما فیہا اگرچہ اس کو دنیا کی ہر چیز ہی دے دی جائے، الا شہید سوائے شہید کے، لما یرا من فضل الشہادہ، کیونکہ شہید نے شہادت کی فضیلت دیکھ لی ہوتی ہے، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَن يَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا، لہذا وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی طرف لوٹ آئے، فَيُقْتَلُ مَرَّةً أُخْرَى، تاکہ دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ قرآن و حدیث کے اس بیان سے واضح ہوا کہ مرنے والا اس دنیا میں نہیں، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ شہداء ان دنیاوی قبروں میں زندہ ہیں قرآن و حدیث کا انکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔